السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالملت کے ملت چینل میں ہم تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے جو مہمان تشریف لائے ہیں یہ بڑی عظیم ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناگوں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان کا نام جناب مولانا حماد کریمی صاحب ندوی دامت برکاتہم ہیں۔ میں حضرت سے ان کا مختصر تعارف انہی کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنا تعارف مختصر انداز میں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہاں تک تعارف کی بات ہے تو جیسا کہ نام آپ کے سامنے آیا، محمد حماد کریمی ندوی، اصلاً یہاں سے قریب ایک گاؤں بلپکونا سے تعلق ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے کرناٹک کے ایک بہت ہی مشہور شہر بھٹکل کے علاقے میں رہنا ہو رہا ہے۔ وہیں پر ابتدائی تعلیم ہوئی، پھر اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت ہوئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 10-12 سالوں سے عربی زبان و ادب کے میدان میں خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا سے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ابھی جو ہمارا سہ روزہ ورکشاپ چل رہا ہے، جسے وفاق المدارس کے نام سے ہم جانتے ہیں، وفاق المدارس کے تحت جو یہ تربیتی کیمپ لگا ہوا ہے، کیا اس طرح کی مزید کیمپ کی ضرورت ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں پر آنا ہوا ہے اور ایک بڑی تعداد اس خطے کے علماء کی یہاں پر اس وقت موجود ہے، اور وفاق المدارس کے تحت اس مدرسے دارالملت میں جو یہ سہ روزہ کیمپ ہو رہا ہے، آج کے زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، اور اس طرح کے ورکشاپ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے۔ اور یہ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے وفاق المدارس کا، جو کہ عمارت شریعہ پٹنہ کے تحت چلتا ہے، جس کے اصلاً جو بانی ہے وہ حضرت مولانا مفتی قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی ہے۔ انہوں نے بڑی جو ہے ایک لگن کے ساتھ اس کو قائم کیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مدارس کے درمیان ایک مرکزیت ہو، اور مدارس جو ایک پلیٹ فارم کے تحت جمع ہو اور آپس میں تعاون کے ذریعے جو ہے وہ کام کریں۔ آج کل جو ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں پر اس طرح کے ورکشاپ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے اس طرح کے ورکشاپ منعقد کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں اساتذہ کو یا جو تربیت لینے والے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ورکشاپ میں جو محاضرین ہوتے ہیں، لیکچر دینے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی کا خلاصہ سمجھیے کہ جو موضوع ان کو دیا جاتا ہے، اس موضوع پر وہ کئی روز کی محنت کے بعد ایک پکا پکایا پھل جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر سامعین اور جو مشارکین ہوتے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حاضرین ہیں ان پر یہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرکیف اس طرح کے ورکشاپ اور اس طرح کے جو تربیتی کیمپ ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے، اور اس سے جو ہے سب کو استفادہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیونکہ مولانا کا تعلق عربی زبان و ادب سے بڑا گہرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ملکہ اس زبان میں عطا فرمایا ہے، اور فی الحال یہ مسقط عمان میں مقیم ہیں۔ تو اسی تعلق سے میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ عربی زبان و ادب کو اس دور جدید میں ہم مزید کس طرح فروغ دے سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں بچے زبان و ادب میں اچھا پکڑ حاصل کرے، اسی طرح بول چال ان کی اچھی ہو، اس کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں اپنے اداروں میں بچوں کو؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان یہ تمام زبانوں میں بہت سی خصوصیات کے اعتبار سے امتیازی جو ہے ایک مقام و مرتبے کی حامل ہے، اور یہ بھی ایک یقینی بات ہے کہ مدارس اسلامیہ نے خصوصاً ہمارے اس ہندوستان اور بر صغیر میں
عربی کی جو خدمات مدارس اسلامیہ کی رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پائے تک اور اس مقام تک شاید ہی کوئی دوسرا میدان پہنچ پایا ہو، لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سال ہر سال عربی زبان میں لگانے کے باوجود اور بہت سی کتابیں عربی کی پڑھنے کے باوجود طلباء کے اندر عربی قواعد پر پکڑ تو پائی جاتی ہے، اسی طرح ان کے پاس الفاظ، مفردات اور تعبیرات کا ذخیرہ تو ہوتا ہے، لیکن جب اس کو استعمال کرنے کا وقت آتا ہے، اپنے مافی ضمیر کو مختصر جملوں میں عربی میں پیش کرنے کا وقت آتا ہے یا تحریری طور پر پیش کرنے کا وقت آتا ہے، تو ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو ہر طرح کی معلومات ہونے کے باوجود اس پر قادر نہیں ہوتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کی عملی مشق نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی تھیوری پڑھی جائے یا جو بھی فلسفہ پڑھا جائے، جب تک اس کی مشق نہیں ہوگی، اس کی پریکٹس نہیں ہوگی، انسان اس میں ماہر نہیں ہو سکتا، اور زبان کا تعلق مشق سے ہے، زبان کا تعلق عمل سے ہے، اور یہ ایک یہاں اس مدرسے کے اعتبار سے یہ ایک کام اگر کیا جائے تو انشاءاللہ وہ ایک بہت ہی مفید کام ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ بالکل شروع سے جس دن بچہ مدرسے آتا ہے، اسی دن سے اس کی اس اعتبار سے تربیت ہو کہ دیگر تمام علوم و فنون کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مواد اس کو عربی زبان کے حوالے سے فراہم کیا جائے، مختصر چھوٹے چھوٹے الفاظ دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے استعمال میں آنے والے جملے دیے جائیں، تاکہ 5-10 سال کے عرصے میں کم از کم اتنا ذخیرہ اس کے پاس ہو جائے کہ وہ بنیادی بول چال جو ہے وہ عربی میں کر سکے، اور بنیادی طور پر جو ضروری چیزیں ہیں وہ تحریری شکل میں پیش کر سکے۔ اس سلسلے میں مختلف نصاب وغیرہ موجود ہے، اور خود اساتذہ بھی تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارا اردو کا گھنٹہ ہے یا کسی بھی زبان کا گھنٹہ ہے، اس میں ہفتے میں ایک دن بھی اگر ہم شامل کر دیں گے اور ایک دن میں 5 الفاظ اور 5 جملے اگر ہم دے دیں تو سال میں جو ہے کم از کم 200-250 الفاظ اور 200-250 جملے ہو سکتے ہیں۔ اور زبان کے بولنے کے لیے کوئی بہت زیادہ الفاظ اور بہت زیادہ جملوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زبان کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے متعلقات سے ہوتی ہے، اور انسان کے متعلقات یہ لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ چند چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک طالب علم اپنا تعارف عربی میں پیش کر سکتا ہے، گویا کہ وہ اپنا تعارف اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، دوسری شخصیات کا تعارف پیش کر سکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم روزمرہ کا اپنا روٹین عربی میں بیان کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی وہ آسانی سے بیان کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ طلباء کے لیے یہ مفید ہوگا، اور ان کے مستقبل میں بھی وہ فائدہ مند چیز ہوگی۔ ماشاءاللہ، مجھے مطلب آپ کی باتوں میں تھوڑا سا یہ سمجھ، اس طرح سے ہم بہت سے جگہ دیکھتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکول، اس طرح سے آپ کا شاید کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا بھی جو وہ عربی میڈیم، جی ظاہر سی بات ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی مدرسہ جس طرح مدارس کو اسلامی مدارس کہا جاتا ہے، اس طرح بہت سے علاقوں میں عربی مدارس بھی کہا جاتا ہے، اور عربی مدارس کا مطلب کم سے کم تو یہ ہونا چاہیے کہ جب طالب علم مدرسے سے فارغ ہو تو اس کے اندر اتنی صلاحیت تو ہو جائے کہ وہ اپنے مافی ضمیر کو عربی میں ادا کر سکے، اور اصل جو زبان سیکھنے کی عمر ہوتی ہے وہ بچپن کی عمر ہوتی ہے۔ جو ہم کسی بھی زبان میں ہم دیکھ لیں، ہمارے ہاں خود جو ہم نے اپنی مادری زبان سیکھی وہ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کے عرصے میں سیکھی، تو اگر غیر مادری زبان میں اگر ہم چلے جائیں تو جو صحیح وقت ہے وہ 4 سال، 5 سال، زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کا عرصہ ہے۔ اس عمر میں کسی بھی بچے کے لیے زبان کا سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، کیا اس طرح کے، کیونکہ یہ اس دور میں لوگ زیادہ وقت دینا نہیں چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نالج گین کر لیں، تو کیا اس طرح کا کوئی نصاب آپ تیار کیے ہیں یا چلا رہے ہیں؟ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جس سے ہمارے بچے اگر اس سے جڑ کر عربی زبان سیکھنا چاہیں، زبان و ادب سے لگاؤ ہو تو اس کو مواقع مل سکے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس میں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ زبان اور ادب 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔
اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اس کو ایک ساتھ بولتے ہیں اور تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ماہرین ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے اس کو لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان ابتدا ہے، ادب انتہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زبان یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک پہنچنے کا وقت جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن ابتدا کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا جو وقت ہوتا ہے، آپ کہیں بھی بڑے شہر میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ جا کر پوچھیں کہ بھائی ہمیں انگریزی زبان سیکھنی ہے، آپ کے پاس کون سا کورس ہے، تو عام طور پہ جو کورسز ہوتے ہیں وہ 3 مہینے کے، 4 مہینے کے، 6 مہینے کے، زیادہ سے زیادہ 1 سال کے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے سیکھنے کے لیے کوئی لمبا عرصہ درکار نہیں ہے، انسان کم وقت میں بھی زبان سیکھ سکتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو ABCD سے بھی جو واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے سینٹرز میں جاتے ہیں اور 3 مہینے 4 مہینے میں وہ بنیادی گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ یہ اسپیکنگ کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ بقیہ ادب وہ ایک بڑا مرحلہ ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر آدمی ادیب بنے، اور یہ کوئی آسان چیز بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا ادیب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، خاص طور پہ عربی زبان میں، کہ وہ عربی کا ادیب ہے، اس لیے کہ عربی لامحدود زبان ہے، اس کی وسعت کو کوئی ادیب جو ہے مکمل طور پر اس پر دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں جو ہمارا ادارہ ہے المعہد الاسلامی العربی ہند و نیپال، جو تقریباً 10-12 سالوں سے ہندوستان میں اور 1-2 سال سے نیپال میں بھی یہ کام کر رہا ہے، اس کے تحت مختلف کورسز ہوتے ہیں۔ ایک تو کورس ہوتا ہے آف لائن، شعبان اور رمضان کے موقع پر مدارس کے طلباء کے لیے، یہ 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ اس میں 24 گھنٹے طلباء کو عربی میں ہی گفتگو کرنی ہوتی ہے، اس کا پورا نظام ہوتا ہے۔ الحمدللہ اب تک جو ہے تقریباً 11-12 کورسز اس طرح کے ہو چکے ہیں، اور پورے ہندوستان اور نیپال کے 250-300 مدارس کے 1200 طلباء نے اب تک اس میں شرکت کی ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ طلباء کو محسوس ہوا وہ یہ کہ ان کے اندر جو چیزیں موجود تھیں، ایسی بات ہے کہ مدارس میں قواعد اتنے پڑھائے جاتے ہیں کہ اس کے بعد مزید کسی قاعدے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 سال 10 سال کے عرصے میں الفاظ اور مفردات اور تعبیرات کا اتنا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے کہ مزید کی ضرورت نہیں ہے، بس ان تمام چیزوں کو ملا کر استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب 1 مہینے کا ان کو موقع ملتا ہے تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو طالب علم جب پہلے دن آتا ہے وہ 2 جملے بھی نہیں بول پاتا ہے، لیکن جب وہ 1 مہینے کے بعد رخصت ہوتا ہے تو وہ آسانی سے کسی بھی موضوع پر 2-4 منٹ اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ نظام ہے مدارس کے طلباء کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں گنجائش کم ہوتی ہے، طلباء کی درخواستیں 1000-2000 کے قریب ہوتی ہیں، اور گنجائش جو ہے وہ 100-150 کی ہوتی ہے۔ تو کورونا کے زمانے میں جس دن کورونا کا لاک ڈاؤن لگا، اس کے 2-4 دنوں کے بعد ہی ہم نے آن لائن کورسز کا نظام شروع کیا، اور اب تک الحمدللہ 1 مہینہ 2 مہینہ اور سہمائی، ششمائی، سالانہ، اس طرح کے تقریباً 40 سے زیادہ کورسز ہو چکے ہیں، جس میں 20 ممالک کے 10,000 سے زیادہ لوگوں نے اب تک شرکت کی ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جو ادارہ ہے اس کا ایک نعرہ یہ ہے کہ العربیۃ للجمیع ومن تکلم بالعربیۃ فہو عربی، کہ عربی زبان سب کے لیے ہے، اور جو عربی بولے وہ عربی ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ العربیۃ لیست لغۃ، العربیۃ لیست حسبا ونسبا بل العربیۃ استعمالا واستخداما، کہ عربی زبان جو ہے وہ حسب نسب کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اصلاً عرب ہے، نسلاً عرب ہے، لیکن وہ یورپی ممالک میں رہتے ہیں، ان کو عربی سے واقفیت نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو عرب نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں پر عربی چونکہ ایک زبان ہے، اور زبان جو بھی بولے گا وہ جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو ہم نے الحمدللہ یہ آن لائن کورسز میں یہ سہولت رکھی ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی رہ کر وہ ہم سے جڑ سکتا ہے اور عربی زبان سیکھ سکتا ہے، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہو، استاذ ہو، یا ذمہ دار ہو، یا عصری درسگاہوں میں، اسکول میں، یا کالج میں، یا کسی بھی میدان میں وہ ہو۔ اور یہ نظام الحمدللہ جس طرح مردوں کے لیے ہوتا ہے اس طرح خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد نے ان کورسز میں شرکت کر کے فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ نظام الحمدللہ جاری ہے، اور مزید اس کو جو ہے انشاءاللہ مرتب اور منظم کیا جائے گا۔
بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔